بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا مکمل واقعہ بیان کریں گے، اور یہ بھی کہ ہدہد کس قسم کا پرندہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کہ پوری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے، ان کو ہدہد کا محتاج کیوں بنایا تھا، اور ہدہد کا شرعی حکم کیا ہے، ہدہد کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام۔ ناظرین محترم، ہدہد ایک مشہور پرندہ ہے جس کے بدن پر مختلف رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ اس کے سر پر تاج ہوتا ہے۔ یہ فطرتی طور پر بدبودار اور بدبو پسند پرندہ ہے۔ یہ اپنا گھونسلہ گندی جگہوں پر بناتا ہے۔ اہل عرب کا اس کے متعلق کہنا ہے کہ یہ زمین کے نیچے پانی کو اس طرح دیکھ لیتا ہے جس طرح انسان گلاس کے اندر پانی دیکھ لیتا ہے۔ اور علامہ جاحظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ پرندہ نہایت وفادار، وعدہ پورا کرنے والا اور محبت کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کی مادہ کہیں چلی جائے تو یہ تنہا کچھ نہیں کھاتا پیتا اور نہ کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرتا ہے، اور برابر بولتا رہتا ہے جہاں تک کہ مادہ اس کے پاس واپس لوٹ آئے۔ اگر مادہ کسی حادثہ کا شکار ہو جائے اور پھر واپس لوٹ کر نہ آ سکے تو پھر یہ کسی اور مادہ سے محبت نہیں کرتا، اور تا زندگی اپنی مادہ کے غم میں روتا رہتا ہے، اور صرف اس قدر یہ کھاتا پیتا ہے جس سے اس کا گزارا ہو سکے۔ کچھ پیٹ بھر کر نہیں کھاتا، یہاں تک کہ موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے، اور اس حال میں اسے بڑی آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ اور ہدہد کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ اس کی بدبو کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ نیز یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پانی کے سلسلے میں رہبر تھا، اسی وجہ سے اس کی عدم موجودگی میں اس کی تلاش کی گئی تھی، اور ہدہد کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے غیر حاضری کا سبب یہ بنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے حج کی نیت سے سرزمین مکہ مکرمہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا، لہٰذا سفر کا سامان باندھا اور اپنے ساتھ انسان، جنات، شیاطین، پرندے اور دیگر جانوروں کو ساتھ لیا، جس کی وجہ سے لشکر 100 فرسخ کے دائرے میں پھیل گیا۔ ہوا ان کو اڑا کر لے چلی اور آپ علیہ السلام حرم میں پہنچ گئے، اور جتنے دنوں کا قیام کا ارادہ تھا قیام فرمایا، اور اپنے قیام کے دوران روزانہ مکہ مکرمہ میں 5000 اونٹنیاں، 5000 بیل اور 20,000 بکریاں ذبح کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود قوم کے سرداروں سے کہا کہ یہی جگہ ہے جہاں فلاں فلاں صفت کے نبی پیدا ہوں گے، اور ان کا رعب و دبدبہ 1 ماہ کی مسافت تک پہنچ جائے گا۔ حق معاملہ میں رشتہ دار اور اجنبی ان کے یہاں برابر ہوں گی، انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کچھ نقصان نہ دے گی۔ لوگوں نے دریافت کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، وہ نبی کس دین پر ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دین حنیف پر۔ وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو ان کے زمانہ کو پائے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارے اور ان کی تشریف آوری میں کتنی مدت باقی ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ 1000 سال، لہٰذا جو یہاں موجود ہیں وہ غیر حاضر لوگوں تک میری یہ بات پہنچا دیں۔ وہ انبیاء کے سردار اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حج کے ارکان مکمل کرنے تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، پھر صبح سویرے مکہ مکرمہ سے یمن کے لیے روانہ ہو گئے۔ درمیان میں صنعاء میں دوپہر کا وقت ہو گیا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری ہوا کا کمال تھا، ورنہ اس وقت کی عام سواریوں کے لحاظ سے یہ 1 مہینے کی مسافت تھی۔ وہاں کی سرزمین کی سرسبزی اور شادابی دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہیں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کر لیا تاکہ نماز بھی ادا کر لیں اور کھانے سے بھی فارغ ہو جائیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا تو ہدہد نے سوچا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو یہاں ٹھہر گئے، اب مجھے ذرا سیر کر لینی چاہیے۔ چنانچہ ہدہد فضا میں بلند ہو کر دنیا کے طول و عرض کا جائزہ لینے لگا۔ اپنی نگاہ ادھر ادھر ڈالی اور اسے بلقیس کا باغ نظر آ گیا، لہٰذا سبزہ دیکھ کر ہدہد وہاں پہنچ گیا۔ اتفاق سے وہاں
ایک یمنی ہدہد پہلے سے موجود تھا۔ اس یمنی ہدہد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کی ملاقات ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یعفور تھا۔ یمنی ہدہد نے یعفور سے کہا، کہاں سے آئے ہو اور کہاں کا قصد ہے؟ یعفور نے کہا کہ میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہمراہ آیا ہوں۔ یمنی ہدہد نے پوچھا، سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ یعفور نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات، انسان، شیاطین، پرندوں اور جانوروں اور ہواؤں کے بادشاہ ہیں۔ اور یعفور نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور تمام چیزوں کی تابعداری وغیرہ کا تذکرہ کیا۔ پھر یعفور نے یمنی ہدہد سے پوچھا کہ آپ کہاں کے باشندے ہیں؟ یمنی ہدہد نے کہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں، اور یہاں بلقیس نام کی ایک ملکہ ہے جس کے زیر نگیں 12,000 سپہ سالار ہیں، اور ہر سپہ سالار کے ساتھ 1,00,000 جنگجو سپاہی ہیں۔ آپ میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو بلقیس کا محل وغیرہ دکھاؤں۔ یعفور نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑے تو مجھے تلاش کریں اور مجھے نہ پائیں تو برا ہوگا۔ یمنی ہدہد نے کہا، اگر تم ملکہ بلقیس کی خبر اپنے آقا کو دو گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ یعفور اس کے ساتھ بلقیس کی سلطنت اور وہاں کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے چلا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس نماز عصر کے بعد واپس ہوا۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پانی نہیں تھا۔ پانی کی ضرورت ہوئی تو انسانوں، جناتوں اور شیاطین کو پانی تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، مگر کوئی بھی پانی کو نہ پا سکا۔ پھر پرندوں کی حاضری لی، اور جب ہدہد کو نہ پایا تو پرندوں کے سردار گدھ کو طلب کیا اور اسے ہدہد کے متعلق دریافت کیا، لیکن سردار کو بھی ہدہد کا پتہ نہ تھا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا وہ کوئی واضح عذر لے کر میرے پاس آئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے نگران عقاب سے مخاطب ہوئے اور کہا، اسی وقت ہدہد کو میرے سامنے کہیں سے بھی لا کر پیش کرو۔ لہذا عقاب نے اڑان بھری اور اتنی بلندی پر گیا کہ دنیا سے ایسے نظر آنے لگی جیسے آدمی کے ہاتھ میں پیالہ نظر آتا ہے۔ پھر چاروں طرف نظر دوڑائی، اسے ہدہد یمن کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ عقاب دیکھتے ہی اس کی طرف لپکا اور جھپٹ کر اسے پکڑنا چاہا۔ ہدہد نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے جس نے تجھ کو مجھ پر غلبہ اور سرداری دی ہے، مجھ پر رحم کر اور میرے ساتھ برائی کا قصد نہ کر۔ لہذا عقاب نے اسے چھوڑ دیا اور کہا، تیرا برا ہو، تیری ماں تجھ کو روئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھا لی ہے کہ یا تجھے سزا دیں گے یا تجھ کو ذبح کر ڈالیں گے۔ ہدہد نے یہ سن کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے میرے لیے کچھ اور بھی رعایت دی ہے۔ عقاب نے کہا، ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یا وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی کھلی ہوئی دلیل پیش کر دے۔ ہدہد نے کہا، تب تو میری جان بخشی ممکن ہے۔ اس گفتگو کے بعد ہدہد اور عقاب اڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اور ہدہد نے قریب ہو کر اپنی دم اور بازو ڈھیلے کر دیے اور عاجزی اور انکساری ظاہر کرنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ہدہد نے اپنا سر جھکا دیا اور عرض کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، آپ علیہ السلام خدا کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے کو یاد کریں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں رحم آیا اور اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس کی غیر حاضری کا سبب دریافت کیا۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس اور اس کی سلطنت کا حال بیان کر دیا کہ اس کا محل ایسا ایسا ہے اور اتنی فوجیں ہیں اور اتنے سپاہی ہیں، اور بتایا کہ اس ملکہ بلقیس کی خبر لانے کے لیے یہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ مجھے ایک ہدہد ملا، اس نے مجھے یہ اطلاع دی، میں نے چاہا کہ تحقیق حال بیان کر کے آ جاؤں۔ اور امام قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدہد کے متعلق ایک حکایت بھی بیان کی ہے کہ ایک دن ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ علیہ السلام کی میزبانی کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، صرف میری؟ ہدہد نے کہا، نہیں، بلکہ آپ
اور آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا پورا لشکر فلاں فلاں دن جزیرے میں میرے مہمان ہوگے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت قبول کر لی اور معینہ وقت مقررہ پر جا پہنچے۔ ہدہد وہاں پر موجود تھا۔ ہدہد نے پرواز کی اور ایک ٹڈی کا شکار کر کے اسے مار ڈالا اور اس ٹڈی کو سمندر میں ڈال دیا اور مخاطب ہو کر کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، آپ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تناول فرمائیے، جس کے حصے میں گوشت نہ آئے اسے شوربہ تو مل ہی جائے گا۔ اس مضحکہ خیز میزبانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا لشکر 1 سال تک یاد کر کے مسکراتے رہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی غلطی سے اس لیے درگزر کیا تھا کہ ہدہد اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا، کہ ہدہد بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے لیے رزق تلاش کر کے لاتا اور ان کے منہ میں بچوں کی طرح کھلاتا تھا۔ امام بہیقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں درج کیا ہے کہ نافع بن ازرق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی سلطنت عطا کر رکھی تھی اور کتنی دولت اور ساری چیزیں ان کی خدمت گار تھیں، پھر بھی ہدہد جیسے معمولی پرندہ کی ان کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ اہتمام کے ساتھ اسے پال رکھا تھا اور ہر وقت اس کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سفر میں جا بجا پانی کی ضرورت پڑتی تھی اور ہدہد پانی کو زمین کے نیچے دیکھ لیا کرتا تھا۔ ابن ازرق نے کہا کہ اے علمدان، ٹھہر جائیے، ہدہد 1 انگل زمین کے نیچے چھپے جال کو تو دیکھ نہیں سکتا، پھر زمین کی تہہ میں پانی کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو نگاہیں اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ معزز دوستو، نافع بن ازرق جس کا ابھی ذکر آیا ہے، یہ شیعہ کے ایک فرقہ کا بانی تھا جس فرقہ کا نام ازراقیہ ہے۔ ان کے نزدیک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہیں، معاذ اللہ، اور ان کے نزدیک بچوں کا قتل بھی جائز ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے خلاف اسلام عقائد اور خیالات پائے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جس کو وہ خوب جانتا ہے، لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے انبیاء کرام علیہم السلام کا تابع دار اور فرما بردار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔